الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے اپنے حرم کی کچھ حدود متعین فرمائی اور دنیا میں بھی قدیم زمانے میں جب بادشاہت ہوتی تھی اور اب بھی جو جمہوری دور کہلاتا ہے، کچھ زمین کا ٹکڑا یا حصہ صدر مملکت یا وزیر اعظم کے لیے اس کے اپنے ٹینیور میں خاص کیا جاتا ہے اور اسے خالص اردو زبان میں رکھ کہتے ہیں. اور بادشاہوں کی رکھ کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کا وہ حصہ جنگلات میں یا زمین میں جہاں پر کوئی بھی اور انسان نہ مکان بنا سکتا تھا، نہ اپنے جانوروں کو چرا سکتا تھا، اس کا کوئی اختیار اس زمین میں باقی نہیں رہتا تھا، اسے کہتے تھے کہ یہ فلاں بادشاہ کی رکھ ہے. رکھ کا مطلب وہ خاص حصہ جو بادشاہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اور یہ حصہ اللہ تعالی نے اپنے لیے جو مخصوص کیا اسے شریعت کی اصطلاح میں حرم کہتے ہیں. اور حرم کا اصل مطلب عزت کی چیز، تحریم، وہ چیز جو نہایت عزت والی ہے. مسجد الحرام وہ مسجد جس کی حرمت اور عزت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اور جس چیز کی حرمت اور عزت ہمیشہ کے لیے قائم ہوتی ہے کوئی مخلوق اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. حرام کو اسی لیے حرام کہتے ہیں کہ اس چیز کے قریب کوئی نہ جائے. حرام اچھے معنی میں بھی اور حرام برے معنی میں بھی. برے معنی میں حرام کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کے قریب کوئی نہ جائے کیونکہ اللہ نے اسے منع کیا ہے، یہ اتنی خراب چیز ہے. اور حرام اچھے معنی میں کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی حرمت اور عزت اللہ کے لیے قائم ہے. آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر سے پہلے جو چیزیں جائز تھی اس تکبیر نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، منع کر دیا. کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، بات کرنی جائز تھی، ادھر ادھر دیکھنا جائز تھا، یہ سب کام جائز تھے،
اور ان جائز چیزوں کو اس اللہ اکبر نے منع کر دیا، ختم کر دیا کہ اب یہ کام نہیں کیے جا سکتے۔ تو حرم اللہ نے وہ حدود متعین کی جن کے متعلق طے فرما دیا گیا کہ ان حرم کی حدود میں کوئی چیز کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اور کوئی آدمی اپنی مرضی ان حدود میں نہیں چلا سکتا، درخت نہیں کاٹ سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، اس کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ حرم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جس کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو حرم قرار دیا ہے، اس حرم میں تم لوگ نہ تو کوئی شکار کرو گے جانور کا، کہ جانور تک کو اللہ نے پناہ دی ہے۔ حدود حرم میں ہرن نظر آ جائیں، کوئی اور چیز ایسی شکار کے قابل نظر آ جائے تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس ساری جگہ کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص قرار دیا۔ ایسے ہی اس میں درخت نہیں کاٹے جا سکتے کیونکہ اللہ نے اس چیز کو اپنے لیے رکھ لیا، اور آدمی حتیٰ کہ مکان کرائے پر نہیں لے سکتا تھا۔ یہ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں لیا تو اس کا کچھ جواز ثابت ہوا، وگرنہ اللہ کا یہ حرم اور اللہ کی یہ جو حد ہے، اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ مکہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ چنانچہ مکہ کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے ایسے بناتے تھے کہ جب حج کے لیے لوگ آتے تھے تو وہ دروازے اکھیڑ کے ایک طرف رکھ دیتے تھے اور اپنے گھر کھلے چھوڑ دیتے تھے۔ جس کا جی چاہے جہاں جس گھر میں سے جگہ ملے آ کے رہے، کیونکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا گھر ہے۔ چوری کا واقعہ پیش آ گیا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کہ یہ برائی کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور اپنے گھروں کے دروازے لگاؤ، اور جیل خانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ایک گھر خرید لیا تھا اور فرمایا کہ جو جرم کرے گا سزا ملنے کے دن تک اسے یہاں پر رکھا جائے گا، وگرنہ اللہ کا حرم ہر ایک کے لیے عام تھا، اور باقاعدہ اس کی حد بندی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، اور اللہ نے کہا کہ یہاں یہاں پر پتھر لگاؤ، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں کوئی بھی شخص ہمارے گھر میں آنا چاہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ 2 چادریں اوڑھ کر آئے۔ قدیم زمانے سے انسان کا لباس یہی تھا۔ یہ سلا ہوا لباس بہت دیر سے شروع ہوا ہے، مگر اصل میں 2 چادریں ہی سب اوڑھتے تھے۔ اسی لیے دنیا کے کسی مذہب کو آپ دیکھیں، وہاں 2 چادریں ہی اوڑھنا ہے۔ ہندو برہمنوں کو دیکھیں اب تک اوڑھتے ہیں، بدھ مت والوں کو دیکھیں ان کے مذہبی پیشوا اب تک اوڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 2 چادریں ہی اوڑھتے تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن عمومی لباس ہر ایک کا 2 چادریں ہی ہوتی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی یہی تھا۔
اور انہوں نے بیت اللہ کو غلاف بھی پہنایا. سب سے پہلے آدمی جنہوں نے اللہ کی تعظیم اور اللہ کے گھر کی عزت اور احترام میں بیت اللہ پر چادریں دیواروں کو اوڑھائیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے. اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جا کر پتھر رکھیں اور یہ ساری ان پتھروں کا درمیانی حصہ یہ اللہ کا ہے اور یہاں جو بھی آئے گا خدا کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے وہ یہ 2 چادریں اوڑھے گا، سلا ہوا لباس نہیں پہنے. یہ تو پھر بعد میں ہوا ہے کہ فقہا نے کہا کسی آدمی کو اپنے سطر کا مرحلہ مشکل پیش آئے اور نہ قائم رکھ سکے تو وہ نیچے والی چادر میں نیفا بنوا لے. نیفا عربی میں کہتے ہیں زائد چیز کو اضافہ کر لے، ایک سلائی لگوا لے، اس میں لاسٹک ڈال دے اور اس میں ازار بند ڈال دے. یہ فقہا نے اس انسان کو اجازت دی ہے جو تہمت باندھنے کا عادی نہ ہو. ہمارے بہت سے بچے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اور عمر بھر انہوں نے تہمت نہیں باندھا ہوتا تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. یہ ان کے لیے اجازت فقہا نے لکھی ہے. حرم کی حدود اللہ نے متعین کی اور اب بھی اگر جعرانہ آپ جائیں تو وہاں پر پتھر لگے ہوئے ہیں، اور اگر تنعیم میں جائیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں تشریف لے گئی تھی تو وہاں بھی پتھر لگے ہوئے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع فرمایا اور آپ کو مدینہ منورہ جانے کی جلدی تھی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق خبر پہنچی کہ وہ عورتوں میں جو ایام ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور کچھ غصے کا بھی اظہار فرمایا اور ان سے فرمایا کہ حابسی انتی، اب تم مجھے روکنے والی ہو گئی ہو، اب تمہاری وجہ سے سب کو رکنا پڑے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ پریشان ہو گئی ہیں تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمان کو بلایا اور کہا عبد الرحمان ہمیں تو جانا ہے اور ہم چلتے ہیں اور تم اپنی بہن کو لے جانا تنعیم، اس پہ مسجد عائشہ جہاں پہ ہے تنعیم میں، اور وہاں سے اسے غسل کروا کے لے آنا اور یہ طواف کرے اور پھر ہم سے آ کے ملے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا ٹھہر گئی تھی، پھر وہ گئی ہیں اور طواف وداع کیا انہوں نے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. وہاں پر اب بھی پتھر لگے ہوئے اور خلفاء اپنے زمانے میں ان پتھروں کی تجدید کرواتے رہے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کروائی تھی. ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے. شام کی طرف سے جو لوگ آتے تھے وہاں بھی پتھر لگے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے 4 کونوں میں ایک حجر اسود ہے، اس کے بعد رکن عراقی ہے. اور رکن عراقی کا مطلب عراق اس طرف کو پڑتا ہے جس طرح ہمارے ہاں پچھلے زمانوں میں شہروں کی فصیل ہوتی تھی. دلی میں مثلاً فصیل تھی اور کہتے تھے کہ یہ لاہوری دروازہ ہے، مطلب یہ کہ یہاں سے جو روڈ نکل رہا ہے یہ سیدھا دہلی سے لاہور کو جاتا ہے. اجمیری دروازہ، یہ جو دروازہ نکل رہا ہے یہاں سے اجمیر شریف کو جاتا ہے. اسی طرح بیت اللہ کے جو 4 کونے ہیں ان کونوں کو حجر اسود کے بعد رکن عراقی کے یہاں سے عراق کی طرف راستہ جاتا تھا، پھر رکن شامی یہاں سے شام کی طرف جاتا تھا، اور پھر رکن یمانی. اور رکن یمانی کا مطلب یہ ہے کہ یمن اس طرف کو واقع ہے. اور رکن یمانی کی خصوصیت یہ ہے
کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یاقوت جنت سے لا کر یہاں پر لگا دیا تھا، اور وہ اب تک باقی ہے، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے گناہوں نے اس کی چمک کو ختم کر دیا۔ حجر اسود کے متعلق بھی یہی فرمایا، آپ نے کہا یہ جنت کا پتھر ہے، اور اس کی وجہ سے نگاہ میں اتنی قوت آ جاتی کہ تم مشرق میں کھڑے ہو کے مغرب کو دیکھتے، مگر انسانوں کے گناہوں نے اس کی چمک کو مٹا دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تجدید کروائی ہے، اور اس سے مخرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے، اس سے سعید رضی اللہ عنہ صاحب تھے، 4 آدمیوں کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور کہا کہ حرم کی تجدید کرو اور نئے پتھر لگاؤ، بڑے کر کے لگاؤ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے اللہ کا حرم، اس کی حدود شروع ہوتی ہیں اور یہاں سے داخلہ ٹھیک نہیں ہے بغیر آرام کے۔ حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ بہت صاحب علم تھے، بڑا مقام تھا اپنے قبیلے میں ان کا، اور قریش کو بہت جانتے تھے۔ ایک بس خامی تھی کہ زبان کے بہت سخت تھے، اور لوگ اپنی عزتیں بچاتے پھرتے تھے ان کی زبان سے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے ڈرتے تھے۔ اسد الغابہ میں لکھا ابن اسیر نے کہ زبان کے بہت بھولے تھے، یہ ہو جاتا ہے، خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ زبان لے بھی بیٹھتی ہے، اور اتنے زیادہ کہ یہ آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ عنایت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پیچھے تھے، سن لیا، اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کپڑے دے دو کچھ، تو انہوں نے کپڑے دیے، آئے ہوئے تھے، مال غنیمت میں رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، لوگ اس کی زبان کے شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جا کے انہیں کپڑے دیے، بہت خوش ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھا تھا، یہ تمہارا حصہ، پتا تھا کہ تم آؤ گے تو تمہیں کپڑے دیں گے۔ اور پھر یہ چیز رہی ان میں، اور ہوتا ہے کہ آدمی، اور عمر بھی بہت ہو گئی تھی، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے متعلق کہا، آپ نے فرمایا عائشہ دنیا میں بدترین آدمی بتاؤں؟ جا رہے تھے انہی کی طرف، فرمایا جس کی زبان سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، منہ نہ لگائے کوئی، کہ پتہ ہے جب بولیں گے کچھ نہ کچھ سنائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بہت اکرام کیا، کپڑے عنایت فرمائے، یا ان کے شر سے بچنے کے لیے، یا پھر اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو میری توہین کرے میں اس کی عزت کروں، اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو لوگ مجھے محروم کریں میں انہیں عطا کروں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو سختی سے پیش آئیں ان کے ساتھ میں نرمی سے پیش آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس بات کی پابندی کی، اور اپنے مخالف سے مخالف انسان کے لیے بھی سخت رویہ نہیں رکھا۔ بہت ہو گیا تھا جہاں اسلام کو نقصان پہنچتا تھا وہاں بہت شدید احکامات بھی جاری فرمائے۔ مثلاً ابن قتل کے متعلق کہا کہ اسے تم قتل کر دینا اگرچہ یہ بیت اللہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہو، ولو باسطار الکعبہ، یہ بھاگ کے اگر بیت اللہ کے پردے میں بھی چھپ جائے تو بھی اس کو قتل کرنا ہے۔ اور ہوا فتح مکہ پہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیا تھا. یہ بڑا شاعر تھا زبردست. لوگ مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا اور اسلام کے خلاف نظمیں پڑھتا تھا, لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. یہ اردو شاعری میں مرزا رفیع سودا کا آپ نے پڑھا ہوگا, اگر شاعری سے آپ کو تعلق ہو. اس سودا کا بھی یہی حال تھا. سودا کے مزاج کے خلاف ذرا بات ہوئی اور وہ گالیوں پہ اترا. گالیاں کیسی دیتا تھا؟ بس اس کا ایک نوکر تھا غنچہ, ذرا ناگوار گزری اور کہتے تھا ارے غنچے میرا قلم دان لانا. بس غنچہ قلم دان لے کے آیا اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گالیاں لکھی ہیں ایک جگہ اپنے دیوان. یہ مزاج تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے تھے, منع فرماتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تکونوا مما, زندگی میں یہ کام نہ کرنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی اور فرمایا یہ نہ کہنا کہ جیسے لوگ کریں گے ویسے ہی ہم کریں گے. ان اساؤ, اگر لوگ بری طرح پیش آئیں گے میں بھی برا کروں گا. لوگ اچھے بنیں گے ہم بھی اچھا کریں گے. آپ نے فرمایا نہ عبداللہ یہ کرنا کہ جو اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں اور جو برے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی اچھے. یہ تعلیم دی اس لیے کہ قبر میں اپنی اپنی جانا ہے اور اللہ کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے مخرمہ رضی اللہ عنہ کی غیبت کی؟ ان کے منہ پہ تو کچھ نہیں کہا اور ان کے پسے پشت فرمایا سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اپنے قبیلے کا سب سے زیادہ خراب گندا آدمی. اس میں فقہا کہتے ہیں کہ غیبت کا ایک اہم عنصر یہ ہے کہ اس میں توہین کی نیت بھی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت توہین کی نہیں تھی بلکہ ایک امر واقعہ کا اظہار فرمایا. امر واقعہ کا اظہار ایسے ہے جسے شوہر آیا اور بیوی نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آج یہ باتیں کہی ہیں, تو اس نے گھر کی رپورٹ دیا یہ غیبت نہیں ہے اگر اس کی نیت توہین کی نہیں ہے. ساس کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ میاں کہ اس طرح پیسے خرچ, یہ بات. تو اگر توہین کی نیت نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. اپنے افسر کے متعلق آدمی کہتا ہے کہ صاحب کا تو بس حال ہی یہ ہے 7 بجے تک اب بیٹھے رہتے ہیں, یار ہمارے بچے ہم نے تو جانا ہوتا ہے. تو اب یہ غیبت نہیں ہے اگر توہین کی نیت نہیں ہے, اور توہین کی نیت اگر ہے دوسرے کو رسوا کرنے کی تو پھر غیبت. اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے متعلق بھی کوئی جملہ کہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسے رسوا کریں یا ذلیل کریں. امر واقعہ کا اظہار فرما دیا کہ یہ چیز ہے اس میں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ حدود حرم کی تجدید کرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تجدید کو کیے ہوئے تھے پہلے سے اسی جگہ پر پتھر پھر نصب کیے گئے. انگریزوں کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ انگریز سرکاری زمینوں میں لاٹ لگا دیا کرتے تھے. مثلاً 10 فٹ کی لاٹ تھی تو 5 فٹ زمین میں کھود دیتے تھے, 5 فٹ اوپر رہنے دیتے تھے. اوپر والا حصہ دیہات کے لوگ توڑ دیتے تھے. سرکاری زمین کی پیمائش ہوتی تھی تو پھر وہ زمین والا حصہ انگریز گورے نکال لیتے تھے کہ یہ ہے. ایسے بھی تھے بادشاہ جو درمیان زمینی کھود ڈالتے تھے, تو ہر جگہ تو کھودی نہیں جا سکتی تھی, کہیں نہ کہیں تو وہ لاٹ مل جاتی تھی. بتیاں CDA لگا دیتا ہے. یہ سارے حرم شریف کی حدود بھی ایسے ہی لگائی گئی تھی, اس لیے کہ یہ اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں.
اللہ نے حدود متعین کر دی ہیں. اسی طرح اللہ نے عبادت میں بھی حد متعین کی ہے, حلال اور حرام میں بھی حد متعین کی ہے. سرکار کا مال اور پبلک کا مال اللہ نے دونوں کی حدود مقرر کی ہیں, اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ یتعدی حدود اللہ, اور جو اللہ کی قائم کردہ حد کو کراس کر لے اور اللہ کی قائم کردہ حد کو توڑ دے, یہ لوگ یقیناً ظالم ہیں. اور جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ وہاں سے پکڑ لیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. متقی آدمی کا رزق اور دولت اور ظالم کی پکڑ دونوں ایسی جگہ سے آتی ہیں جہاں انسان تصور میں بھی نہیں لا. اللہ کہتا ہے میں یہ تق اللہ یجعل لہ مخرجا, اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے, اللہ اس کے مسائل سے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ نے کہا ہم وہاں سے اسے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. اور ظالم کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے پکڑتے ہیں اسے پکڑتے ہیں. سورہ انعام میں آتا ہے اللہ نے کہا ہم ایسی جگہ سے گرفت دے دیتے ہیں کہ اس آدمی کے تصور میں بھی نہیں آتا. من تحت ارجلہم, خدا کہتا ہے جس زمین پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں اس زمین میں ہم دھنسا دیتے ہیں, اسے خیال بھی نہیں کسی دن آیا ہوتا کہ میں مارا جاؤں. اس لیے جو اللہ کی حدود ہیں مت توڑے, سرکار کا مال مت کھائے, سرکار کی زمین مت قبضہ کرے. ایک سرکار کی زمین جائز نہیں. گورنمنٹ نے حدود متعین کر دی ہیں, روڈ اتنی ہے, فٹ پاتھ اتنا ہے, مت اس فٹ پاتھ کو چھیڑے, مت اس روڈ کو چھیڑے. اگر کرے گا تو یہ خرابی ہو جائے گی, اور اللہ کی حدود ہے اس میں دخل اندازی ہو جائے گی, حکومت کی حدود ہے اس میں دخل اندازی ہو جائے گی اور گناہ ہوگا. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق بخشے.